جس کی تعبیر کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہی وہ واحد راستہ ہے جس پہ چل کر پاکستان اپنے خوابوں کی منزل تک پہنچ سکتا ہے. اور ایک جینون جمہوریت، ایک سوڈو اور فیوڈو جمہوریت سے پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہونے. ایک ایسی جمہوریت کا خواب دیکھنا جانا بہت ضروری ہے، ایک ایسے ایوان کا جس پہ کسان کی نمائندگی کسان کر رہا ہو، مزدور کی نمائندگی مزدور کر رہا ہو، اور عام پاکستانی ان ایوانوں میں بیٹھا ہو، خاندان نہ بیٹھے. ایک ایسا پاکستانی جو عام پاکستانیوں کے مسائل سے صرف آگاہی نہ ہو بلکہ اس سے نبرد آزما بھی رہا ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان تعلقات کی ایک بڑی تاریخ ہے. ہم بہت عرصے ساتھ بھی چلتے رہے ہیں اور دو مختلف جماعتیں رہی ہیں، تو ہمارے درمیان نظریات اور اختلافات بھی موجود رہے، نظریات کا تضاد بھی موجود رہا ہے. لیکن آج کی محفل سے مجھے یہ خوشگوار امید ہے کہ ہم ایک مضبوط جمہوریت کے لیے اپنی سیاسی مفادات کو بالا تر رکھ کر اور اپنے اپنے حصے کی قربانی دینے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے سابق وزیر اعظم پاکستان اور مسلم لیگ کے رہنما سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب بھی، احسن اقبال صاحب بھی یہاں آئے ہیں، سابق گورنر صاحب بھی آئے، سارے ساتھی آئے ہیں یہاں پر. اور میں چاہوں گا کہ آپ پاکستان کی عوام کو اس کیمرے کی موجودگی میں. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. آج ہم صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر ہم کراچی آئے ہیں اور ایم کیو ایم سے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات حکومت کے ایک اتحادی جماعت سے نہیں بلکہ جمہوریت کے ہماری ایک ہم سفر جو 32 سال سے ہم جمہوریت کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ملک میں حکومت بھی اکٹھے بھی رہے ہیں، سیاسی اختلافات بھی رہے ہیں، لیکن آج ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ملک میں جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے ہم نے آج ایم کیو ایم کے یہاں پر ملاقات کی اپنے بھائیوں سے، جن سے ہمارے کئی اشروں کے ذاتی تعلقات بھی ہیں، سیاسی تعلقات بھی ہیں، اور ایک بڑے اچھے ماحول میں تمام ملکی معاملات پر گفتگو ہوئی. اور ہم نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ آج جو ملک میں جمہوریت کو خطرات لاحق ہیں، جو معیشت کو خطرات لاحق ہیں، ان کے حل کے لیے ہم کس طرح مل کر ایک کوشش کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، مقبول صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ہم نے ان خیالات میں بڑی حد تک ہم آہنگی پائی ہے. تو یہی ایک سفر ہے جمہوریت کا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل صرف اور صرف ایک جمہوریت میں ہے، اور ایسی جمہوریت جو آئین اور قانون کے مطابق ہو. یہی ہمارا بیانیہ ہمیشہ سے رہا ہے، آج بھی یہی ہے، انشاءاللہ کل بھی رہے گا. ہم اقتدار کی بات نہیں کرتے، ہم صرف ایک الیکشن کی بات نہیں کرتے، بلکہ جو گورننس کا طریقہ کار ہے، جو ماڈل ہم نے ماضی میں اپنائے ہیں، وہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ سب بیٹھے اور ایک نئے راستے کا تعین کریں کہ کس طرح ہم پاکستان کے مسائل کو مل کر حل کر سکتے ہیں. یہی ہمارا پیغام ہے، یہی پیغام لے کر ہم اپنے بھائیوں کے پاس آئے تھے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ بہت حد تک ہمارے جو خیالات تھے وہ ایک جیسے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب مل کر پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر پائیں گے. یہ بتا دیں تو 5 سال کے بعد کیا حالات ہوں گے اور پاکستانی عوام کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں، میں حکومت کے ایک اتحادی کے ساتھ کھڑا ہوں تو ذرا سوال جواب دینا مشکل ہوتا ہے لیکن میں گزارش کر دیتا ہوں، اگر آپ مجھ سے اس کا سیاسی حل پوچھیں گے، سیاسی جواب چاہیں گے، تو میں کہوں گا کہ عمران خان کی حکومت 5 سال پورے کرے.
کیونکہ تاکہ عوام کو پتہ چل جائے کہ یہاں کس قسم کی حکومت ہے، اس کی کیا خامیاں ہیں، کیا نقصانات ملک کو پہنچا رہی ہے. لیکن ایک پاکستانی کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا ایک ایک لمحہ بھی پاکستان پر بھاری ہے، کیونکہ یہ ناکام ہو چکی ہے، عوام کے مسائل حل نہیں کر سکی. معیشت کو جس حد تک تباہ کر دیا گیا ہے، 31 مئی 2018 پر جہاں معیشت تھی وہاں پر واپس لانے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا. مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے، جیسن اقبال صاحب ہمارے وزیر داخلہ تھے، گورنر جو زبیر صاحب وہ بھی یہاں موجود ہیں. تو ہم نے یہ حکومت دیکھی ہے، ہم نے پاکستان کے مسائل دیکھے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ اس 1.5 سال کے عرصے میں کوئی شخص یا کوئی جماعت اس معیشت کو اتنا نقصان پہنچا سکتی. آج ناقابل یقین حد تک نقصان ہو چکا ہے. اب ضرورت ہے کہ اس معاملے کو ختم کر کے ایک نیا سلسلہ شروع کیا جائے. لیکن وہ سلسلہ صرف الیکشن تک محدود نہیں ہے. اس سلسلے سے پہلے ہمیں طے کرنا ہوگا کہ رولز آف گورننس کیا ہیں، اس کے مطابق ہمیں آگے چلنا آپ کیا کس طرح کی مدد سیاسی لینے آئے، اور اگر یہ آپ کے اتحادی بنتے یا آپ کے ایجنڈے پہ کام کرتے کیا ڈیلیور کریں گے؟ کیونکہ MKM کو ہمیشہ آپ لوگوں نے بھی مایوس کیا ہے ہمیشہ. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم کوئی اتحادی ڈھونڈنے نہیں آئے. ہم تو ایک ملک کے مسائل پر جو ہمارے خیالات تھے وہ ہم نے MKM کے سامنے رکھے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کافی حد تک اس میں ہم آہنگی ہے. یقیناً سیاست میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، شکوے شکایت بھی رہتی ہے، لیکن جب تک جمہوریت کا سفر جاری رہے گا تو پاکستان کے مسائل حل ہوتے رہیں گے. اچھا، یہ بتا دیں کہ ماضی میں جو ہے نا آپ کی حکومت سے بھی متحدہ قومی موومنٹ سمیت چھوٹے صوبوں کو بڑے تحفظات رہے. آپ نے بھی صرف ایک مخصوص علاقے کو جو ہے وہ زیادہ ترقی دی، وہاں فنڈز دیے، اور قرضے لے کر جو ہے ان کو آپ نے راتوں رات پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، جبکہ کراچی میگا سٹی ہے اس کو نظر انداز کیا. تو اب MKM آپ پر کس طرح سے بھروسہ کر سکتی ہے، اور کس طرح سے آپ ان کو یقین دلائیں گے کہ ماضی کا اور مستقبل کا جو وقت؟ میں اس سوال کا لمبا جواب دے سکتا ہوں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے ریکارڈ پر قائم ہے. جتنا ہم نے صوبوں کو مالی طور پر اور انتظامی طور پر ہم نے ان کو انڈیپینڈنس دی، ان کو سپورٹ کیا، اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے. شاہد عباسی صاحب یہ بتائیے کہ ڈیل کی خبریں آ رہی ہیں، شہباز شریف سے کوئی وقت میں ملاقات کریے، کوئی ڈیل ہو گئی، ڈیل کی وجہ سے آپ سب کی ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں. تو کیا کوئی ڈیل پہ کے حوالے سے اندر کی بات بتائیے؟ یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ تو آپ نے جب ضمانت پہ ہوئے تھے وہی کر رہے ہیں. ڈیل بھی ہے کوئی ڈیل کے حوالے سے بات بتائیں. میرا ایک ہی پیغام ہے، ڈیل کس مقصد کے لیے؟ ہم تو پاکستان کے مسائل کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ملک کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر ہم یہ بات نہیں کریں گے. ہمیں تو نظر آتا ہے کہ جہاں ملک کی معیشت کھڑی ہے، جو عوام کو تکلیف ہے، اس پر ہمیں بات کرنا ہم پر لازم ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج ہم اعلیٰ عدلیہ پر بھی شک اور شبے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ بیلز اس لیے دیتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے. ایسی قطعاً PMLN کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے. دیکھیں، بات چیت تو کمروں میں ہی ہوتی ہے. ہم باہر نکل کر اکٹھے کھڑے ہیں، آپ کے سامنے کھڑے ہیں، جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں. بیانیہ مسلم لیگ نون کا ایک ہی ہے، چاہے شہباز شریف صاحب کا ہو، نواز شریف صاحب کا ہو، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کا ہو، میرا ہو، احسن اقبال صاحب کو. ایک ہی بیانیہ ہے اور بڑا سادہ ہے کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے، اور پاکستان صرف اور صرف جمہوریت، ایک حقیقی جمہوریت کے اندر ہی فروغ پا سکتا ہے. یہ آپ نے جس نئے راستے کے تعین کی بات کی اور جس کے لیے آپ یہاں ہیں، آپ نے کہا کہ ہمیں عام آدمی کی فائدہ ہے، وہ نیا راستہ کیا متعین کیا؟ نہیں، نیا راستہ نہیں ہے. ہم نے اپنے دیکھیے، خیالات وہ راستہ یہ ہے کہ ہم سب کے لیے آئین مقدس ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آئین پہ کو قابل عمل بھی بنایا جائے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون نے بڑا اچھا قدم تھا کہ اس نے صوبوں کو بااختیار کیا، لیکن ضرورت اس بات کی کہ عوام کو بااختیار کیا جائے. جو حکومت کا حصہ بھی ہے اور آئین پہ بات کر رہے ہیں
یہ بتا دیجیے گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ اتحادی جماعت ہیں، آپ لوگوں کے جو تحفظات تھے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے، اور مسلم لیگ نون بار بار سلیکٹڈ حکومت آپ لوگوں کو کہتی رہی، تو اس پہ آپ لوگوں نے کیا آئینی طور پر جو ہے معاملات کیے ہیں کہ آپ کی جو سیٹیں ہیں اور جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس پر پی ٹی آئی حکومت سے کیا باتیں کی ہیں؟ جو بھی آئینی راستہ ہے نا الیکشن کمیشن کا اور عدالت کا، دونوں حکومت میں شامل ہونے کے باوجود گئے ہوئے ہیں اس میں، اور ان سے صرف توقع یہ تھی کہ اس میں رکاوٹ نہ ڈالے جائے، مجھے لگتا ہے، اور ایم او یو کا حصہ ہے اور رکاوٹ ڈالنی ہے۔ مثلاً لوکل گورنمنٹ کا ایشو ہے، لوکل گورنمنٹ کا ایشو ہے۔ ہم مکمل طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک افیکٹو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہو اور ہر صوبے کے اندر ہو۔ اس میں جو اس حکومت نے جو مشکلات پیدا کی ہیں، جس طرح اس کو رد کیا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو عدالت میں معاملہ ہے، اور ہم یقیناً لوکل گورنمنٹ جو بنیاد ہے جمہوریت کی، اس کے مکمل سپورٹ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جس طرح سے آپ متحرک ہوئے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں سے گرین سگنل ملا ہے، یہ بتائیے گا کہ وفاق میں کوئی -1 یا -2 کوئی آنے والا کوئی تبدیلی بڑی؟ جی، ہم کسی -1 -2 نیشنل گورنمنٹ اس قسم کے کھیلوں میں یقین نہیں رکھتے۔ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ جو ملک کے معاملات رہے ہیں، ہم بھی حکومت میں رہے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کیا مشکلات ہیں۔ آج مقبول صاحب بھی حکومت میں، وہ بھی جانتے ہیں کیا مشکلات ہیں۔ ان مشکلات کو دور کر کے کہ گورننس کیسے ہوگی، کس کے پاس کیا اختیار ہوگا، کس کی کیا ذمہ داری ہوگی، اگر اس میں کوئی آئینی ترمیم چاہیے ہو اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ سب طے کر کے پھر اگر آپ الیکشن، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن میں جائیں گے تو آپ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی طرف وہ پہلا قدم ہوگا۔ شاکی ہیں، اس کو بہت ساری خرابیوں کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، ایم کیو ایم ان کی اتحادی جماعت ہے، آپ نے جو پیغام پہنچایا اس کا انہوں نے کیا جواب دیا؟ اور دوسرے یہ کہ آپ کی اپنے دور حکومت میں ایم کیو ایم کے دفاتر بند ہوئے تھے جو آج تک نہیں کھل سکے، اس وجہ سے کیا موقع ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ جو خیالات کا اظہار ہم نے کیا، جو ہماری خیالات تھے، جو ہمیں تشویش تھی ملک کی معیشت کے حوالے سے، ملک کے اندر گورننس کے حوالے سے، تو ہم نے ایم کیو ایم کے خیالات بھی ویسے ہی پائے، ان کو بھی تشویش ہے۔ تو جہاں تک ماضی کی بات ہے، یقیناً کچھ ان کے گلے شکوے ہوں گے، کچھ ہمارے گلے شکوے ہوں گے، سیاست اسی کا نام ہے۔ شاہد ماخذ بھائی صاحب، آپ کی حکومت جو ہے، جو پچھلی حکومت تھی، وہ کریڈٹ لیتی ہے کہ کراچی کے اندر امن و امان قائم کیا گیا تھا، لیکن ایم کیو ایم کا یہ موقف ہے کہ جو آپریشن یہاں پر امن و امان کے نام پر شروع کیا گیا تھا، اس کا رخ ایم کیو ایم کی طرف کیا گیا، کارکنان کو گرفتار کیا گیا جو کہ آج تک جیلوں کے اندر موجود ہے۔ ان سارے معاملات کے اوپر کوئی ریگریٹ، کوئی بات چیت، کوئی آگے کا لائے عمل کا آئندہ ایسا نہیں کرے گی؟ کیونکہ نواز شریف کا جب دور آیا کراچی کے اندر آپریشن ہوا جو کہ ایم کیو ایم کے خلاف ہوا۔ دیکھیں، یہ اس بات کا اظہار مقبول بھائی ان کی سب ٹیم نے کیا کہ ایسے معاملات ہیں، اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ 2013 میں جو کراچی کے حالات تھے آپ ان سے مجھ سے بہتر واقف ہیں، اور کس طرح ان کو حل کیا وہ بھی آپ واقف ہیں، اور آج کیا بہتری ہے کراچی میں وہ اسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوئے۔ یقیناً جب اتنا وسیع آپریشن ہوتا ہے ایک اسٹیبلشڈ خرابی کے خلاف، تو اس میں یقیناً کچھ کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور اس کا اثر جو ہے وہ یقیناً مقامی لوگوں پر پڑتا ہے، بہت سے شکایت رہ جاتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ اس سے ہم سبق لیں اور مستقبل میں باتیں نہ ہوں، وہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی، ہوئی ہیں، لیکن وہ ایک بڑا چھوٹا عنصر ہوتا ہے سارے معاملے میں۔ لیکن آپ اگر مجموعی طور پر کراچی کے حالات دیکھیں تو الحمدللہ بے پناہ اس میں بہتری ہوئی۔ میں یقیناً ان غلطیوں اور کوتاہیوں کا ہمیں اس کا اندازہ بھی ہے، اور ہمیں اس کی ریگریٹس بھی ہیں کہ جو ایسی کوتاہیاں نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ کوئی ایسی بات نہیں تو اعتماد کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم کی ایک پٹیشن آئینی اسمبلی میں موجود ہے جس کے لیے اس نے مطالبہ کیا ہے کہ جو صوبے بنانے کا اختیار ہے وہ وفاق کے پاس ہونا چاہیے۔ کیا مسلم لیگ اعتماد کی بحالی کے لیے اس اسٹیپ پہ کیا سوچتی ہے؟ آپ سوال